الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، سلسلہ ہمارا درس قرآن ہے، سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 3 مکمل ہو رہا ہے اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 11 مکمل ہو رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے سونے مونے پیارے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات کو جو تمہارے دل کے اندر، صدور صدر کی جمع ہے، صدر کہتے ہیں سینہ، سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں اگر کوئی بات چھپاؤ گے تو فرمایا کہ او تبدوہ، یا پھر اسے ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ یعنی یہ وہی پچھلا مضمون ہے، درس کے دوران میں چلا تھا، بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا، سورۃ البقرہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا، وہاں بھی تو یہاں یہ اللہ پھر بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم کسی بات کو، مثلا یہود اور نصارہ جو اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر کی علامتیں نشانیاں بتائی گئی تھیں ان کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتاب تورات اور عیسائیوں کی کتاب انجیل میں جو باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نشانیاں، جو علامتیں بتلائی گئی تھیں، وہ ان کو کیا کرتے تھے؟ چھپا دیتے تھے، اور جو اپنے مطلب کی بات ہوتی اس کو کیا کر دیتے تھے؟ ظاہر کر دیتے تھے۔ تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے سونے پیارے پیغمبر، ان مدینے کے یہود جب ہجرت کر کے وہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو وہی وہاں مدینے کے جو قبائل، یہود قبائل آباد تھے، تو اب جو ہے وہی کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ اگر یہ چھپائیں اپنے جی کے اندر کوئی بات یا پھر اس کو ظاہر کر دیں، وہ ذات تو ایسی ہے کہ وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر ہیں سامنے ان کو بھی جانتا ہے۔ کیوں کہ سب چیزوں کو بنانے والا وہی ہے، ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا وہی ہے جی، ساری چیزیں کہ دیکھو نا، پچھلی آیت جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا تھا قل اللہم مالک الملک، ساری کائنات، سارے ملک کا مالک تو وہی ہے، وہ جسے چاہے جی، وہ جسے چاہے ملک دے دے، تو دل ملک کا من تشاء، جسے چاہے وہ ملک دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک چھین لے، تو یہ ساری چیزیں تو وہی اسی کے پاس۔ اسی طرح فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور رب کو تو کیا ہے؟ معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی آسمانوں میں اوپر کی جو مخلوقات، ہوا فضا خلا میں جو مخلوقات ہیں وہ بھی، اور اوپر اس سے اوپر آسمانوں پر جی، پہلے آسمان کی مخلوق کون سی وہ رب کو معلوم، دوسرے آسمان کی مخلوق کون وہ رب جانے، تیسرے آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، بولو بھائی بولو، کتنے آسمان؟ 7، ساتوں آسمانوں کے راز وہی جانتا ہے،
ان آسمانوں میں کون سی مخلوق، فرشتے ہیں کیا ہیں، ہر آسمان کے کیا فرشتے، کتنے تعداد، وہ رب جانتا ہے۔ تو کہا جو اوپر یعنی آسمانوں میں ہے وہ بھی رب جانتا ہے، اور جو نیچے زمین اور زمین سے نیچے وہ بھی رب جانتا ہے۔ اب زمین پر مخلوقات، فرشتے بھی کبھی آئے ہوتے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، جنات بھی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، انسان بھی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ انسانوں میں کوئی کیا ہے، گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی جو ہے لمبے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، وہ یہ اللہ رب جانتا ہے۔ اسی طرح زمین کی اور مخلوقات، پھر چیرنے پھاڑنے والے درندے بھی ہیں جی، جانور بھی ہیں، مفید بھی ہیں، نقصان پہنچانے والے بھی ہیں، گائے بھینس بکری بھیڑ ہیں جی، یہ ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں شیر بندر چیتا وہ ہم نے جی نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ اور جانور کہ جو ہیں جی فائدے کی طرف آ جائیں تو وہ فائدہ، مثلا گدھے سے مال برداری کا کام، گھوڑے سے ہیں جی جہاد کا بھی کام، مال برداری کا بھی کام یہ لیا جا رہا ہے، اور اگر وہ اپنی پر آ جائے تو پھر وہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ مختلف یعنی مخلوقات۔ تو اسی طرح زمینوں کے نیچے فرمایا کہ زمین کے نیچے بھی کتنی مخلوقات، کس قسم کے کیڑے ہیں، کس قسم کی مخلوقات ہیں، وہ رب ہی جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی دلیل دے دی کہ جب یہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ ایسے فردی نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت ایسے ہوا میں باتیں نہیں کرتے، جس طرح ہم انسان کیا کرتے ہیں، ایسے ہی بیٹھے نا جی، جب کبھی موڈ میں بیٹھا ہو انسان وہ لمبی چھوڑ دیتا ہے، ڈینگیں مار دیتے ہیں ہم۔ رب ڈینگیں نہیں مارتا، رب ایسے ہوا میں بات نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، بلکہ دلیل دے دی واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہی قادر ہے۔ جو نہیں مانتا یہ جو پیچھے بات کہی کہ آسمانوں میں جو کچھ وہی جانتا، زمینوں میں جو کچھ وہی جانتا، جو تم ظاہر کرتے ہو وہی جانتا، جو تم چھپاتے ہو وہی جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ کہ اس کی قدرت ہے۔ بتاؤ تم بتا دو ایسی قدرت والا کوئی، ہاں جی ہم بتا سکتے ہیں بھائی؟ کوئی ایسی قدرت والا اور نہیں ہے۔ جب وہ رب ہے تو وہ اپنی قدرت کو بتا رہا ہے جی۔ فرمایا اگلی آیت میں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن موجود پاوے گا ہر شخص جو کچھ اس نے کیا ہوگا، وہ جی اس نے نیکی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی، وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ اب بتاؤ اس سے بھی انکاری ہے بھائی کوئی؟ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس دن میں کیا ہونا ہے؟ جزا سزا قائم ہونی ہے یا نہیں ہونی رب کی عدالت میں؟ تو وہی اس دن کہتے ہیں ہر نفس، کل نفس، ہر نفس جو ہے وہ اس دن کیا کرے گا؟ ما عملت، جو کچھ اس نے کیا ہوگا، جو عمل کیا ہوگا، خیر مخرا، خیرم جی کہ وہ خیر سے ہو، وہ سب اس کے سامنے کیا ہو جائے گا؟ عیاں ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، وہ اس سے اس دن چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ تو رب کا احسان ہے کہ اس نے آج ہمارے ایوب پر کیا ہے؟ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اس نے آج جو ہے نا جی پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر وہ عیاں کر دے جس دن کہ وہ کرنے والا ہے، اس دن اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے آخری فرد تک، جب تک اللہ چاہیں گے یعنی قیامت تک۔ تو جی وہ سب کا سب ہوگا، اس وقت عیاں ہوگا، وہ بھی بڑی شرمندگی کی بات۔ لیکن یہاں عیاں ہو جائے تو ہم، حقیقت ہے بھئی، ہم کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ اس رب کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہمارے ایوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ستاری والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ وہ ستار العیوب، ایوبوں پر پردہ ڈالنے والی وہ ذات کہ اس کا کرم۔ تو وہی فرمایا وما عملت من سوء، اسی طرح جو کچھ اس نے برائی سے کیا ہوگا، پیچھے تھا سارا خیر کا، جو اس نے برائی سے کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔
تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں فرق پڑ جائے، یعنی جب کیا وہ ملے گا نا جی، ہماری کتاب ملے گی۔ اللہ یہاں نہیں دوسرے مقام پر سورہ حاقہ میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تمہاری کتاب جو ہے وہ کیا کی جائے گی، جس کو دائنے ہاتھ میں مل جائے گی نا جی، وہ بڑا خوش و خرم ہوگا، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، اعلان کرے گا کہ او دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا، او میری کتاب مجھے دائنے ہاتھ میں مل گئی، او میری کتاب مجھے مل گئی، جس کے لیے میں نے دنیا میں کیا کی تھی، مشقتیں اٹھائی تھیں، تکلیفیں اٹھائی تھیں، وہاں مشقت میں میں نے دنیا میں اعمال کیے تھے، رب کی مانا تھا، میں اپنے آپ کو فنا کیا تھا، میں نے اپنی خواہشات کو دبایا تھا، رب کے حکم کو جو ہے نہیں ٹوٹنے دیا تھا۔ اب وہ اس دن خوش و خرم ہوگا، سب کو دکھاتا پھرے گا، اور جس کو اس کے نامہ اعمال یعنی اس کی کتاب کیا ملے گی، بائیں ہاتھ میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کی کتاب کیا مل جائے گی، بائیں ہاتھ میں مل جائے گی، الٹے ہاتھ میں، وہ سر چھپاتا نادم، شرمندگی، اور یہ چاہے گا کہ کاش کسی طرح میں یہاں سے دفعہ دور ہو جاؤں، کسی طرح میں یہاں سے مٹ جاؤں، کسی طرح میں ختم ہو جاؤں، کوئی مجھے دیکھے نہ، شرمندہ، نادم، اسے کلک، افسوس، بہت کچھ ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہاں تک کہ وہی اس وقت آدمی کیا ہوں گے، ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، جب حضور نے کبھی آخرت بیان کی تو امی عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی جب اٹھے گا تو وہ کیا ہوگا، اپنے ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، ٹخنوں تک، کوئی کیا ہوگا ٹخنوں سے اوپر، بھائی ندیم صاحب، پنڈلی تک، پنڈلی سے اوپر گھٹنا، کوئی گھٹنے تک، گھٹنے سے اوپر ران تک، ران سے اوپر پیٹ تک، سینہ، پیٹ سے اوپر سینہ، سینے تک، سینے سے اوپر گردن تک، یوں چہرے تک پہنچ گئے، کہا کہ اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اور یہ امی عائشہ نے کیوں سوال کیا، دیکھو یہ ہے ہاں جی، یہ اب ہم جو ہے ہمارا یہ بھائی جو ہے نا جی، اس کو ریکارڈ کرتا ہے، تو وہ جو ہے اگر کوئی ہماری کوئی بہن بیٹی بھی سن رہی ہو، وہ دیکھ رہی ہو، تو بھائی وہ جو ہے یہ ہوتا ہے پاکیزہ، اور جسے کہتے ہیں کہ نیک باز عورت۔ امی عائشہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فکر کہ اللہ کے نبی جب کل ہم اٹھیں گے تو پھر انسان ہم قبر میں رکھ کر آتے ہیں کس حالت میں، بھائی کفن دے کر آئے، لیکن کفن کپڑا تو احترام آدمیت ہے، احترام انسانیت میں، اندر کیا ہوا، پھول پھٹ کر میت ختم، ہڈیاں، کپڑا گل گیا، بوسیدہ، وہ تو جس کو اللہ قائم رکھیں گے، جس کو چاہیں گے، اور قائم رکھنے کا ضابطہ کیا، وہ فرما دیا، وہ کیا ہے، نیک اعمال ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ عبادت میں منہمک رہا، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑا، پابند رہا، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارا، ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ قبر میں بھی محفوظ رہے گا۔ جس طرح دنیا میں اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تو یقیناً قبر میں بھی وہ محفوظ رہے گا۔ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھا، دنیا میں اس نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا ہے، مٹی میں ملایا ہے، تو وہ آدمی قبر میں بھی کیا ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا۔ تو اس لیے بھائی جو ہے نا جی، تو امی عائشہ نے یہ سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی اس وقت اٹھیں گے تو ستر ننگیج کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کو اس وقت کسی کو دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگا، پرواہ ہی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور اتنی پڑی ہوگی کہ وہی اپنے اپنے پسینے میں کیا ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو اب یہ آدمی وہی اس وقت جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ بیچارہ وہاں کیا کرے گا، کہے گا کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش یہ مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن وہ وہاں کیا رہے گا، یا لیتنی، صرف کاش ہی رہ جائے گا، صرف افسوس ہی رہ جائے گا، یا لیتنی رہے گا، کاش 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 ایسے نہ ہوتا۔ لیکن وہ ہو کر
رہنا ہے، وہ ہو کر رہنا ہے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں تود ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، خواہش بھرپور ہوگی کہ مجھ میں اور میرے اس جو میرے سامنے یہ عیاں ہوا ہے، یہ میرے اعمال، یہ میرا کتابچہ، یہ میری کتاب، یہ اس میں اور میرے درمیان کیا ہے، بڑا فرق پڑ جائے، دوری آمدم بعیدہ، بڑی دور کی دوری پڑ جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ ڈراتا ہے تم کو، اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے آپ سے کہ اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کو مان کر، اس کی بڑائی اور عظمت کی وجہ سے اس کے حکموں کو پورا کرنے والے بناؤ، اس کے حکموں کو پامال نہ کرو۔ اللہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے آپ سے۔ واللہ رعوف بالعباد، وہ رب کیسا بڑا مہربان، اپنے بندوں پر انتہائی رعوف، رعوف کہتے ہیں بڑا مہربان، وہ رعوف ہے، انتہائی معاف کرنے والا ہے جی۔ سمندر کی جھاگ کے برابر ہم دیکھو گناہ کر لیں بھئی، یہ مثالیں ہوتی ہیں، ورنہ ایسے کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ ہماری جو یہ کائنات ہے، یہ پورا ورلڈ، جو یہ پوری کائنات، اس پوری دنیا، اس دنیا میں 256 ملک ہیں، 256 ملک۔ اب ان 256 ملک جو یہ سارے، یہ کیا ہے، خشکی پر، پھر ان ملکوں میں کیا ہے، سمندر بھی ہیں۔ تو اب وہ یہ جو پورا جو یہ ہمیں ورلڈ دنیا ہے، یہ دنیا میں کتنے، دنیا میں کہتے ہیں 71%، 71% جو ہے وہ کیا ہے، پانی ہے، وہ کیا ہے، پانی ہے، اور 29% یعنی 29% جو ہے وہ کیا ہے، خشکی۔ وہ جو 29% خشکی ہے، اس پر یہ 256 کیا ہیں، ملک ہیں، باقی سارا کا سارا کیا ہے، پانی ہے۔ بڑے بڑے سمندر ہیں، بڑے بڑے دریا ہیں، وہ سارا پانی ہے۔ تو اب وہی جو ہے اللہ کیسا مہربان آدمی، اللہ رب العزت، کہ اس نے جو ہے یہ ساری یہ دنیا اور اس دنیا کے یہ سارے ممالک اور یہ ساری چیزیں، تو وہی اپنے بندے پر وہ کتنا مہربان سمجھا رہا تھا کہ جھاگ کے برابر۔ اب وہی وہ 71% جو پانی ہے، اب وہی وہ سمندر ہے نا سارے ایک قسم کے، دریا، وہی نہریں دریا بن جاتے ہیں، دریا سمندر بن جاتے ہیں، تو وہی وہ 71% جو پانی، اب وہی وہ اس کے برابر، اس کی جھاگ کے برابر بھی کوئی گناہ کر لے اور بیٹھ کر تھوڑا سا مکھی کے سر کے برابر آنسو آنکھ سے صرف نکل پر کیا آیا، نیچے نہیں گرا، بھی نیچے نہیں گرا، آنکھ سے نکلا ہے، اور کہاں آیا ہے، رخسار پر آیا ہے، گال پر، رخسار پر آیا ہے، تو اللہ کہتے اس نے سچے دل سے وہی توبہ کیا، تو اللہ کہتے ہیں سارے معاف، سارے معاف۔ ایسا رعوف ہے، ایسا اپنے بندوں پر مہربان۔ اب ایسے مہربان کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے، بتاؤ بھائی، ہے میرے بھائیو، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اس مہربان کی طرف ہمیں لوٹنا پڑے گا، جلد یا بدیر، یہ تو اب ہمارے اوپر ہے۔ ہماری جتنی کوشش کاوش اس رب کو پانے کی، اس رب کے ساتھ دوستی لگانے کی، اس رب کی جسے کہتے ہیں عظمت بڑائی دل میں بٹھانے کی، جتنی ہم جلد کوشش کریں گے اتنا جلد رب ہماری طرف آئے گا۔ وہ حدیث قدسی ہے، مشہور و معروف ہے، اپنے علماء سے سنتے رہتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میرا بندہ یا میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں کیا پورا بازو اس کی طرف کرتا ہوں، جو میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، تو وہ رب تو دوڑ کر آتا ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں اور جگہ سورۃ قاف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تو کیسا ہے کہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ من حبل الورید، اللہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ کیا ہے، قریب ہے، لیکن ہم نے کبھی وہی اس کی قربت کو محسوس ہی نہیں کیا، کبھی اس کو اپنے قریب وہی پایا ہی نہیں، ڈھونڈا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی، اس سے ہمیشہ ہم نے دوریاں ہی رکھی۔ مرتے دم تک جس نے دوری رکھی، بتاؤ اسے کیا فائدہ ملے گا؟ وہ ایسے رعوف رب، وہ رعوف کیسے پائے گا پھر وہ اس کی مہربانیوں کو؟ ہاں، جو اس کی تگ و دو میں، اس کی کوشش میں، اس کی دوستی میں، اس کی محبت میں لگے گا، یقیناً وہ بہت کچھ پالے گا۔ تو بھئی یہ ساری چیزیں ہمیں کس سے حاصل ہو رہی ہیں؟ درس قرآن سے۔ تو بھئی اپنے آپ کو ان محفلوں میں، ان مجالس میں پابند بنایا کریں، جوڑا کریں۔ اللہ رب العزت کہا سنے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے پاک اللہ ہے اللہ، ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی یہ درس کے ساتھی ہیں، یا اللہ سب کو اپنی شایان شان عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر ایک کا بیٹھنا قبول فرمائیے، ہمارا یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ یا اللہ اس کو ایسا قبول فرمائیے کہ اس کو قبول فرما کر ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے میرے پاک اللہ ہے اللہ، آپ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عافیت فرما دیجئے۔ جو احباب سن رہے، جو ہم سے منسلک ہو رہے، یا اللہ اس درس قرآن سے مستفید ہو رہے، یا اللہ ان سب کے حال پر بھی رحم فرما دیجئے۔ اے میرے پاک اللہ ہے اللہ، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کے آداب سکھا دیجئے۔ یا میرے پاک اللہ ہمیں لینا نہیں آتا، اپنی بارگاہ سے لینے کے آداب سکھا دیجئے۔ اے میرے پاک اللہ ہے اللہ، یا اللہ آپ ہم سب پر کرم فرماتے ہوئے ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجئے، دنیا میں بھی کامیاب فرمائیے، آخرت میں بھی کامیاب فرما دینا۔ یا اللہ دنیا میں ہر طرح کی ذلت رسوائی پریشانی سے ہمیں محفوظ کر لیجئے، ہمیں بچا لیجئے۔ یا اللہ آخرت کی ساری کامیابیاں ہمارا مقدر بنا دیجئے۔ یا میرے پاک اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب پیارے پیغمبر کے صدقے قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔